کہ جو سیاستدان کرتے ہیں اور میڈیا کرتے ہیں آج کل، یعنی جب موسیٰ کی باتیں سنی تو ایک دفعہ ان میں کھلبلی مچی، تمہارا اتنا اچھا مذہب ہے جس میں رب فرعون ہے۔ یہ جو شیطان ہوتا ہے اس طرح پروپیگنڈے کرتے ہیں، اپنی چیز تمہاری چاہے ایک ٹکے کی نہ ہو، کہتے ہیں کتنا مثالی ہے تمہارا۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ کیا تم، آپ دیکھیں پروپیگنڈا، عوام کے ذہنوں کو حق کی بجائے توجہ کی بجائے اور طرف توجہ کرانے کے لیے پروپیگنڈا کہ جو سیاستدان کرتے ہیں اور میڈیا کرتے ہیں آج کل، کیا تم اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ یعنی خود بتا رہے ہیں حضرت موسیٰ کا مقصد کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کا مقصد اور ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا کرنے والا ایک تو کہہ رہا ہے جادو ہے تیرا تاکہ عوام ادھر جائیں جو اس کے پیچھے چلنے والے عوام ہے، اور دوسرا مقصد بھی اپنی مرضی کا بتا رہا ہے۔ موسیٰ کا کیا مقصد ہے؟ میں بڑا سمجھدار ہوں، مجھے پتہ لگ گیا۔ 58 بس ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو پیش کریں گے، چلاکی دیکھیں، ہم بھی جادو پیش کریں گے، لہٰذا ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت جس میں نہ ہم خلاف ورزی کریں اور نہ تم، صاف میدان مقرر کر لو۔ 59 موسیٰ نے کہا تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ دن چڑھے لوگ جمع کیے جائیں۔ حضرت موسیٰ نے بھی کہا پھر اس دن مقابلہ کریں گے جس دن ساری پبلک اکٹھی ہوگی جشن کے۔ 60 بس فرعون نے پلٹ کر اپنی ساری مکاریوں کو جمع کیا، پھر آ گیا مقابلے میں، یعنی جو کچھ پلاننگ چیلنج چل سکتا تھا آ گیا۔ 61 موسیٰ نے ان سے کہا تم پر تباہی ہو، اللہ پر جھوٹا بہتان نہ باندھو وگرنہ اللہ تمہیں ایک عذاب سے نابود کر دے گا، اور جس نے بھی بہتان باندھا وہ نامراد رہا۔ اب موسیٰ بھی اپنے والے لہجے میں آ گیا کہ تم پر تباہی ہو، جھوٹ بولتے ہو اللہ پر، جس نے بھی بہتان باندھا نامراد رہا۔ 62 پھر انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں اختلاف کیا اور خفیہ مشورے کرنے لگے، یعنی جب موسیٰ کی باتیں سنی تو ایک دفعہ ان میں کھلبلی مچی، لیکن ادھر سے فرعون نے اتنے زیادہ پیسوں کا بھی کہا ہوا تھا اور بہت کچھ کہا ہوا تھا۔ 63 وہ کہنے لگے یہ دونوں تو بس جادوگر ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں، اور دونوں تمہارے اس مثالی مذہب کا، یہ بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے، تمہارا اتنا اچھا مذہب ہے جس میں رب فرعون ہے، اس کا یہ خاتمہ کر دیں، مثالی مذہب۔ 64 یہ جو شیطان ہوتا ہے اس طرح پروپیگنڈے کرتے ہیں، اپنی چیز تمہاری چاہے ایک ٹکے کی نہ ہو، کہتے ہیں کتنا مثالی ہے تمہارا۔ 64 لہذا اپنی ساری تدبیریں یکجا کرو، پھر قطار باندھ کر میدان میں آؤ، جو جیت جائے گا وہی فلاح پائے گا۔ یعنی یہ تمہارا اتنا بڑا دشمن موسیٰ آ گیا، اس کے خلاف سب اکٹھے ہو جاؤ۔ 65 جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکو گے یا پہلے ہم پھینکیں؟ 66 موسیٰ نے کہا بلکہ تم پھینکو۔ اتنے میں اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، دوڑ رہی نہیں تھی، موسیٰ کو محسوس ہوئی ان کے سیر کی وجہ سے جو آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے۔ 67 بس موسیٰ نے اپنے اندر خوف محسوس کیا۔ خوف محسوس کیا کیا مطلب؟ کہ لوگ ان کے دھوکے میں آ نہ جائیں، لوگ ان کے دھوکے میں آ نہ جائیں۔ 68 ہم نے کہا خوف نہ کر، یقیناً آپ ہی غالب آنے والے ہیں، یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا۔ 69 اور جو کچھ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دے، کہ جو کچھ انہوں نے بنایا یہ ان سب کو نگل جائے گا، اور یہ لوگ جو کچھ بنا کے لائے ہیں وہ فقط جادوگر کا فریب ہے، وہ تو فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی ہو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے جادوگروں کے لیے میسج ہے۔ 70 پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لے آئے، چونکہ یہ اسپیشلسٹ تھے، انہیں پتا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے اور یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ کا ہے، وہ تو دھوکہ ہے، یہ تو سچ مچ میں بدل گیا، یہ گر پڑے۔ یہاں پہ دو راستے ہوتے ہیں، یا بندہ پھر ڈٹ جائے کفر پر، حق کا انکار کر دے، اور یا پھر تسلیم کر، اور انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اب جب انہوں نے تسلیم کیا فرعون نے فوراً پیترا بدلا، چونکہ مکار آدمی تھا، اتنا بڑا سیاستدان تھا، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ 71 فرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ میں تمہیں اجازت دوں سے مراد ہے کہ مجھ سے تو پوچھ لو یہ مسئلہ کیا ہے، یہ بات ان سے کر رہا ہے لیکن پبلک اپنی کو بتا رہا ہے، یہ یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، اچھا تم دونوں ایک ہی چیز ہو، اور میری بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تم نے یہ پلان کیا تھا، یہ موسیٰ تمہارا استاد ہے۔ اب میں تمہارا ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر تمہیں یقیناً سولی پر چڑھوا دوں گا، پھر تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے سخت اور دیر پا عذاب دینے والا کون ہے۔ 72 جادوگروں نے کہا جو دلائل ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں ان پر اور جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس پر ہم تجھے مقدم نہیں رکھیں گے، لہٰذا اب تو نے جو فیصلہ کرنا ہے کر ڈال، تو بس اسی دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں کیسی ایمان میں جرات پیدا کر دیتا، جو تو نے کرنا ہے کر لے، تو مار کر ہماری دنیا کی زندگی ختم کرے گا کر لے، ہم تیری بات اب نہیں مانیں۔ 73 ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جس جادوگری پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا اسے بھی معاف کر دے، اور اللہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ باقی رکھنے والا ہے۔ پھر بھی اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، ہم اللہ سے امید ہے کہ ہمارے اس ایمان کی وجہ سے اللہ ہمارے، اور یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ گویا فرعون نے ان کو لالچ بھی دیا تھا، تھریٹ بھی دی تھی کہ تم نے موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔
جیسے ابن سعد کو لالچ بھی تھا اور تھریٹ بھی تھی، دھمکی بھی تھی کہ تو نے حسین کو قتل کرنا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کو.